فاتحہ۔ بسم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وأصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلك هو الفضل الکبیر۔ صلوات۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، آج ہماری اس پاکیزہ اور مطہر سلسلہ گفتگو کے 10ویں مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ 9 روز تک یعنی گزشتہ کی 9 تقاریر میں جو گزارشات قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں فضائل و مناقب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ کے ذہنوں کی بارگاہ میں گزارش کرنے کا شرف حاصل کیا، یقیناً وہ سب معروضات، سب گزارشات اور وہ تمام پوائنٹس اور افکار آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوں گے۔ کائنات کے وارث اور قرآن مجید کے عنوان پر یہ گفتگو کا سلسلہ مسلسل تھا۔ ارشاد ہوتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے سرکار ختم مرتبت کے بعد، حضور اکرم کے بعد، سرور کونین کے بعد، امام الانبیاء اور سید المرسلین کے بعد اس کائنات کا وارث، اس زمانے کا مالک، اپنی کتاب، اپنی شریعت، اپنے دین، اپنے نظام، اپنے سسٹم اور اپنے اس پورے زمانے کا صاحب اختیار و اقتدار ان لوگوں کو قرار دیا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں منتخب کر لیا، جن کا ہم نے انتخاب کر لیا، جن کو ہم نے چن لیا، جن کا سلیکشن کر لیا، جنہیں ہم نے کائنات میں سب سے بہتر پایا اور سب سے اعلیٰ پایا، انہیں کو ہم نے کائنات کا وارث بنایا۔ وراثت کائنات بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑی پوسٹ ہے، بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا عہدہ ہے اور بہت بڑا رتبہ ہے۔ اللہ جسے مصطفیٰ بناتا ہے، اس مصطفیٰ کے تعارف کے لیے
کچھ مقدمات، کچھ پروسیجرز اور کچھ کیفیتیں معین کرتا ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں جسے سب کا باپ، ابو البشر، اشرف المخلوقات اور انسانیت کا باپ قرار دیا، اسی کو مصطفیٰ بھی بنایا۔ حضرت آدم جہاں خلیفہ ہیں، جہاں نبی ہیں، جہاں اللہ کے بندے ہیں اور جہاں سارے انسانوں کے باپ ہیں، جہاں اشرف مخلوقات اور مسجود ملائک ہیں، وہیں پر آپ کا ٹائٹل، آپ کا لقب، آپ کا رتبہ، آپ کی منزل، آپ کا عہدہ، آپ کا منصب، آپ کی ذات اور آپ کی ہستی، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا وجود مصطفیٰ بھی ہے۔ یعنی اللہ نے حضرت آدم کو مصطفیٰ بنایا۔ تو جب مصطفیٰ بنایا تو کائنات کو یہ بھی بتایا، قرآن میں وہ واقعہ لکھ کر آیات کے حوالے سے ہم تک پہنچایا کہ کروڑوں اربوں کھربوں بلینز آف بلینز پرانے فرشتوں سے جو عبادت گزار تھے، انہی سے کہا کہ میں نے جس کو مصطفیٰ بنایا ہے اس کو سجدہ کرو۔ اور کریے گا، توجہ ہے نا؟ آپ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ اللہ نے جسے سلیکٹڈ بنایا، جسے منتخب بنایا، جسے چنا ہوا بنایا، جس کا استفا کیا، جس کو مصطفیٰ بنایا، وہ پہلا بندہ کون ہے؟ وہ پہلا بشر کون ہے؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، خلیفہ بعد میں، نبی بعد میں، کچھ بھی ہو، کوئی بھی عہدہ ہو، وہ بعد میں ہے، پہلے مصطفیٰ بنایا۔ تو جب مصطفیٰ بنایا تو پروف کیا کیا؟ کس کو مصطفیٰ کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ مصطفیٰ کی کیٹیگری کیا ہوتی ہے؟ مصطفیٰ کا منصب کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات اور اس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اس کی پہچان کیا ہوتی ہے جسے اللہ مصطفیٰ بناتا ہے؟ تو جسے مصطفیٰ بنایا اسی کو فرشتوں کا مسجود بنایا، یعنی فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کریں۔ حالانکہ ہمارا، آپ کا اور سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہی نہیں، ایمان بھی ہے، پختہ ایمان، وہ اس منزل پر کہ سجدہ صرف اللہ کو واجب ہے، غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہے۔ تو جب غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہے تو یہ اللہ ہی غیر اللہ کو کیوں سجدہ کرا رہا ہے؟ یہ تو ہر ایک فرقے کا اپنی جگہ پہ عقیدہ ہے نا، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سلیمانی، کوئی بھی سنی یا شیعہ، ہر ایک کا یقین ہے، اعتقاد ہے، مذہب ہے، دین ہے کہ بھئی سجدہ اللہ کو ہے، غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے۔ جو اللہ نہیں ہے اسے سجدہ نہیں ہے۔ تو یہ آدم کب سے اللہ ہو گئے کہ ان کو اللہ نے سجدہ کرایا؟ ہوگا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ نہیں ہے، یہ عبداللہ ہے، مخلوق خدا ہے، خلق اللہ ہے۔ تو پھر اللہ نے سجدہ کیوں کرایا؟ کہ سجدہ اس لیے کرایا تاکہ مصطفیٰ کی کوالٹی نظر آ جائے۔ تو کس سے سجدہ کرایا؟ فرشتوں سے، معصوموں سے، مطہر لوگوں سے، مقرب لوگوں سے، صاحبان وحی سے، صاحبان نور سے، صاحبان طاعت سے، صاحبان پاکیزگی سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کے فرما بردار بندے، بے داغ بندے، بے عیب بندے، بے نقص بندے، اتنے بلند بندے، عبادت گزار، اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے، جن کے یہاں گناہ کا شائبہ نہیں ہے، جن کے یہاں غلطی کا امکان نہیں ہے، جن کے یہاں مسٹیک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسے لوگوں سے آدم کو سجدہ کرایا۔ تو اللہ کہنا چاہتا ہے کہ میں پتہ نہیں یہ چاہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کون ہوتا ہے، قرآن میں دیکھ لو، توجہ چاہ رہا ہوں، میں جسے مصطفیٰ بناتا ہوں اسے اتنے بے داغ فرشتوں سے سجدہ کراتا ہوں تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ جسے فرشتے سجدہ کرے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، جو خود بتوں کو سجدہ کرے وہ مصطفیٰ نہیں ہوتا۔ جس کی پیشانی بتوں کے سامنے جھک جائے، غیر اللہ کے سامنے جو سجدے کرتا ہو، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ نے بھائی یہ بات تو سمجھ لی نا آپ نے، اللہ کوالٹی بتانا چاہتا ہے، اللہ انٹروڈکشن دینا چاہتا ہے، شناخت، علامت، پہچان، عنوان، معرفت، عرفان کس کا؟ مصطفیٰ کا۔ یہ ہے مصطفیٰ۔
مصطفیٰ بندہ کون ہوتا ہے؟ جسے فرشتے سجدہ کریں. غور کریے گا. اب لوگوں نے ان کو بھی مصطفیٰ ماننا شروع کر دیا, ان کو بھی منتخب ماننا شروع کر دیا, جن کی زندگیاں ہی بت پرستی میں گزری. بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے, مومن ہو سکتا ہے, توجہ چاہ رہا ہوں, متقی ہو سکتا ہے, مگر عہدہ الہی پر فائز نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے آپ؟ کسی منصب پر, کسی پوسٹ پر وہ جا نہیں سکتا. اب اتنی گنجائش نہیں ہوتی ہے بھائی. 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے, اس کے اندر ساری باتیں تو نہیں بتائی جا سکتی ہے نا. امام, نبی, رسول, خلیفہ وہ نہیں بن سکتا جس نے کبھی بتوں کو سجدہ کیا. جو لمحہ بھر کے لیے بھی مشرک رہ سکا ہو وہ کبھی صاحب منصب اور صاحب عہدہ نہیں بن سکتا. یہ ہمارے مذہب کا پورا پورا ایمان اور یقین ہے. کتنا پاکیزہ ہے ہمارا مذہب. ہم ذرا سے دیر کے داغدار کو بھی صاحب منصب دیکھنا نہیں چاہتے. ہم لمحاتی عیبدار کو بھی کسی منصب پر, کسی پوسٹ پر اور کسی عہدے پر دیکھنا نہیں چاہتے. یہ قرآن کے دلائل ہیں, بہت سارے دلائل ہیں. تو مصطفیٰ بندے ہیں جن کو اللہ نے کتاب کا وارث, کائنات کا وارث, اس زمانے کا وارث اور اس پورے کشور کا, پورے جہاں کا, پورے یونیورس کا وارث بنا دیا, کنٹرولر بنا دیا. کس کو؟ جنہیں اللہ نے خود منتخب کیا, خود چنا. اب یہ وارث بنا ہے نا. اب وارث کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے وراثت, ایک چیز ہوتی ہے وارث, ایک چیز وہ جو وارث بناتا ہے. اللہ نے وارث بنایا, مصطفیٰ بندے وارث بنے. کاہے کے وارث بنے؟ کتاب کے وارث. توجہ چاہ رہا ہوں. کون سی کتاب ہے جس کے وارث بنے؟ اللہ نے کس کتاب کا وارث بنایا؟ کون سی کتاب؟ آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں قرآن کا وارث بنایا. قرآن میں پوری کائنات ہے, قرآن بھی تو کائنات کا کنٹرولر ہے نا, قرآن بھی تو سب کچھ ہے. تو چلو قرآن ہی کے وارث بنے. تو وارث کون بنا؟ اب چلیے پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف. سورہ نمل 27واں سورہ ہے قرآن مجید کا اور 15ویں آیت. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد. حضرت سلیمان داؤد کے وارث بنے. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کس کو؟ سلیمان کو. کس کا وارث بنایا؟ داؤد کا. ان دونوں میں رشتہ کیا ہے بھائی؟ آپ تو مجلس سنتے ہیں بچپن سے. حضرت سلیمان اور داؤد میں ریلیشن کیا ہے؟ کون سی ریلیشن شپ ہے بتائیے نا. کیا رشتہ ہے, کیا نسبت ہے؟ کہ جناب داؤد باپ ہے اور سلیمان بیٹا ہے. ٹھیک ہے, اچھا باپ ہے داؤد, بیٹا ہے سلیمان. معاملہ کیا دائر ہوا؟ وراثت کا. کون وارث بنا؟ سلیمان. کس کے وارث بنے؟ داؤد کے. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو یہ دونوں کون تھے؟ کسی مدرسے کے مدرس, کسی مسجد کے امام, کہیں ٹیچر, کہیں قاری, محافظ, حافظ. کیا تھے یہ لوگ؟ کون تھے؟ کریں دونوں رسول, دونوں نبی. داؤد بھی نبی, سلیمان بھی نبی. اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے. تو اب قرآن کو لپیٹ کے رکھ دو نا تاخت پر. بحث کیوں کر رہے ہو؟ نبی نے وارث بنایا, نبی وارث بنا. تم تو کہتے تھے نبی وارث بناتا ہی نہیں. نہیں سمجھ رہے؟ اللہ جانے کہاں ہے. اے بھائی یہ تو قرآن سامنے ہے, میں کہیں اور سے تو نہیں لایا ہوں نا. جب پراپرٹی کا معاملہ آیا, پیغمبر کی وراثت کا معاملہ آیا اور زہرا نے کلیم کیا تو کہہ دیا کہ آپ کے بابا نے کہا ہے ہم گروہ انبیاء وارث بنتے ہی نہیں, نہ کسی کو وارث بناتے. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا رسول اللہ بھی قرآن کے اگینسٹ جاتے تھے؟ کیا رسول اللہ بھی قرآن کے مخالف جاتے تھے؟ تو جہاں رسول ہی مخالف قرآن ہو وہاں دین میں کیا وزن رہ جاتا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وارث بنا سلیمان, چونکہ بیٹا تھا داؤد کا. تو یہ پوچھا چاہتا ہوں وارث بنا تو کس بنیاد پر بنا؟ توجہ کیجئے گا. کس بنیاد پر بنا بھائی؟ کمالات کی بنیاد پر. سلیمان معصوم, داؤد معصوم. داؤد نبی, سلیمان نبی. داؤد رسول, سلیمان رسول. داؤد پاکیزہ, سلیمان پاکیزہ. داؤد مطہر, سلیمان مطہر. داؤد مطہر, توجہ کیجئے گا, فرما بردار, سلیمان فرما بردار. یعنی اکول ہے صفات. پتا یہ چلا کہ جو وارث بنتا ہے, جس کا وارث بنتا ہے, ان دونوں کے صفات ایک جیسے ہوتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا
مالک کتاب کون بنے گا؟ وارث کتاب کون بنے گا؟ وہی بنے گا جو خود کتاب جیسا ہو. تو کتاب کو پڑھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، صفات محسوس کرتے جاؤ اور شخصیتوں کو ڈیلی کرتے جاؤ. اگر اکارڈنگ ٹو قرآن ہے تو مانتے جاؤ کہ یہ وارث ہے. تو جو چاہ رہا ہوں، تو اب یہ وارث کون ہے؟ یہ کتاب معمولی کتاب نہیں ہے، کتاب علم ہے، کتاب امر ہے، کتاب طہارت ہے، کتاب فضل ہے، کتاب رشد ہے، کتاب اعجاز ہے. تو جو چاہ رہا ہوں غور کریے گا، کتاب مشکل ہے تو کون بنے گا وارث؟ اگر کتاب علم ہے تو وارث عالم ہوگا، اگر کتاب امر ہے تو وارث ولی الامر ہوگا، اگر کتاب طہارت ہے تو پھر وارث مطہر ہوگا، اگر کتاب معجزہ ہے تو وارث معجز نما ہوگا، اگر کتاب مشکل ہے تو وارث مشکل کشا ہوگا. آگے 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 تشریف لے. پیچھے آنے والوں کو پریشانی ہوتی، سلوات پڑھیے گا محمد والا. تھوڑا سا آگے 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 اور تھوڑا سا بڑھائیے آگے، سلوات پڑھتے رہیے. اب دیکھیے میں بہت چھوٹا سا میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، مگر چاہتا ہوں کہ قرآن سے آپ کے لیے یہ پروف کر دوں کہ وارث کتاب کون ہے. تو جیسی کتاب ویسا ہی وارث ہو. دونوں میں مشابہت ہونا چاہیے نا، ایکوالٹی. اگر یہ نہیں ہے تو وارث نہیں. تو چلیے قرآن کی صفتیں دیکھتے ہیں، کتاب کی صفتیں دیکھتے ہیں. پہلی صفت کیا ہے کتاب کی؟ سورہ حشر، سورہ نمبر 59. غور کریے گا، سورہ کا نمبر 59. یہ سورہ عجیب و غریب سورہ ہے. آیت نمبر 31 31. اب قرآن اور کتاب کی پوزیشن بتا رہا ہے پروردگار، اہمیت بتا رہا ہے. اصل میں ابھی تک مسلمان نے قرآن ہی کو نہیں سمجھا، تو وارث قرآن کو کیا سمجھے گا؟ ابھی تو قرآن کو مردوں کے ایصال ثواب کے لیے پڑھنے والی کتاب، بس جہیز میں بیٹی کو دینے کے لیے بس کتاب ہے، برکت کے لیے پڑھ لیا جائے بس. ابھی قرآن کو سمجھا ہی کہاں ہے؟ تو جب قرآن کو نہیں سمجھا تو ہم وزن قرآن کو کیا سمجھیں گے؟ وارثان کتاب کو کیا سمجھیں گے؟ اب یہ قرآن کیا ہے؟ سورہ حشر. اب آپ بھرپور جاگ کے بیٹھے تو لطف آئے گا، بیدار ہو. جیسا قرآن ویسا وارث، دونوں کی صفت ایک ہو. چلیے آپ چلتے ہیں سورہ حشر 59واں سورہ 31ویں آیت. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا ومتصدعا من خشیۃ اللہ. حبیب سے خطاب ہے، پیغمبر سے، اپنے رسول سے خطاب ہے. کسی قاری سے نہیں، ملا سے نہیں، امتی سے نہیں، کسی آپ پیغمبر نبی رسول سے نہیں، جانے کائنات اپنے پیغمبر سے خطاب ہے. لو انزلنا ھذا القرآن، محمد یہ میں نے جو تجھے قرآن دیا ہے اس کی امپورٹنسی جانتے ہو، اہمیت سمجھتے ہو، اس کی فضیلت کیا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو کسی بھی پہاڑ پہ نازل کر دیتے. یہ قرآن لو انزلنا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، اللہ جبل، کسی بھی پہاڑ پر، ایوری ماؤنٹ، کوئی بھی ہوتا، کسی بھی پہاڑ پر ہم اس قرآن کو اگر نازل کر لیتے، لرأیتہ، تو پیغمبر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، خاشعا متشدعا، وہ پہاڑ پھٹ جاتا اور بکھر جاتا من خشیت اللہ. اللہ کے روب سے پہنچیے گا میری بات، غور کریے گا.
یہ ذرا سا جو سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں بچوں کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھے، آواز آتی ہے اوپر سے سلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ جی اب جیسا قرآن ویسا وارث، ہم نے وارث بنایا مجتبی بندوں کو، تو اب کون ہے؟ تو قرآن کی ایک کوالٹی آئی، کتاب کی ایک صفت آئی، فضیلت، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی بھی پہاڑ پر، کائنات کا کوئی بھی پہاڑ ہوتا، اگر ہم اس پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھ لیتے محمد اپنی آنکھوں سے، آپ دیکھ لیتے کہ وہ پہاڑ پھٹ بھی جاتا اور بکھر بھی جاتا۔ خشوع اور سطوع، متصدعاً، تصدع کے معنی ہے پراگندہ ہو جانا، بکھر جانا، منتشر ہو جانا، اور خشوع کے معنی ہے جھک جانا۔ یعنی نزول قرآن کے پہاڑ پر، پتھروں پر اگر دیکھو تو دو ریئیکشن ہے۔ اگر قرآن پتھروں کے مجموعے پہاڑ پہ آ جائے تو دو اثر ڈالے گا، پہلا اثر پہاڑ کو جھکا دے گا، دوسرا اثر پہاڑ کو بکھیر دے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے، اب میں کیا بتاؤں بھائی، دو ریئیکشن ہے قرآن کے نزول کے۔ کیا ہے فورس؟ نزول قرآن کا فورس کتنا ہے کہ اگر پہاڑ پہ اتر جائے تو کتنے ریئیکشن ہوں گے؟ دو، پہاڑ جھکے گا، پہاڑ پھٹے گا، توجہ چاہ رہا ہوں، دو ہی ہوں گے نا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، لے جاؤ قرآن، رکھ دو پہاڑ پر، اگر ٹکڑے ہو جائے تو میرے پاس آ جانا۔ اب تو بہت قرآن ہے لوگوں کے پاس، گرینیڈ کی ضرورت کیا ہے، کسی بم کی ضرورت کیا ہے، کاروبار مسلمانوں کا اچھا چلے، سب پہاڑوں کے پاس بچ جائے، قرآن اٹھائے پہاڑ پہ رکھ دے، پہاڑ بکھر جائے، پتھروں کا کاروبار کرے۔ جو چاہنا نہیں سمجھ رہا، اچھا چلے گا بھائی، بم بلاس کرنے کی ضرورت کیا ہے پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے؟ مگر نہیں، پہاڑ تو پہاڑ ہے، اگر ایک ریزے پر تم قرآن رکھ دو تو اثر ہے ہی نہیں، اثر لیس۔ اثر ہے قرآن میں، اثر ہے ہوگا؟ بالکل نہیں۔ کیوں نہیں بھائی؟ تو کیا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے؟ ہوگا اللہ کا کلام تو ہے، تو پھر اثر کہاں گیا؟ ارے کمال ہے، میں نے کسی دن مجلس پہ کہا تھا، آدمی اس سر پہ رکھ لیتا ہے قرآن اپنے اور جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، نہ بکھرتا نہ پھٹتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کہاں گیا تیرے قرآن کا اثر؟ توجہ کیجیے گا، ابھی اثر کیوں نہیں ہوا؟ اصل میں قرآن کو تم گھول کے پی لو، گھوٹ کے پی لو، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، عجیب سی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو لطف اٹھائیں گے، قرآن کبھی اپنا اثر نہیں دکھا سکتا۔ ایک آپ ایک کوئی سیڈ لے آئیے، بیج تخم لے آئیے اور کہیے اس میں پورا درخت ہے مگر دکھائی کہاں دے گا؟ ہتھیلی پہ قیامت تک رکھے پھریے، یہ بیج ہے، یہ بیج ہے، یہ بیج ہے، یہ سیڈ ہے، یہ اس کے اندر درخت ہے، بہت بڑا درخت ہے، اس کے اندر مینگو ٹری ہے، بہت بڑا ہے، مگر کہاں ہے؟ جب تک زمین کے حوالے نہیں کرو گے۔ یہ جہاں کا ہے، جہاں کا ہے، جب تک وہاں نہیں جائے گا اثر نہیں دکھائے گا۔ ابھی قرآن کی آیت پڑھوں گا تھوڑی دیر کے بعد، ذرا دیکھیے گا، میں اپنے دعوے پہ دلیل رکھتا ہوں۔ اب کیا ہوا صاحب؟ تو قرآن تو ہے نہیں، اصل میں بات سمجھی نہیں لوگوں نے، پہچانا ہی نہیں۔ یہاں لو انا انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے، اس قرآن سے مراد یہ 30 پارے والا نہیں، یہ 114 سوروں والا نہیں، یہ 558 رکوع والا نہیں، یہ 6666 آیتوں والا نہیں، یہ کاغذ، یہ پرنٹڈ میٹر نہیں، پھر کیا ہے؟ کون سا قرآن ہے کہ اس میں اللہ نے لگایا ھذا، ھذا ہے اس میں اشارہ، دا قرآن، یہ قرآن جو چیز سامنے ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن 13 برس تک مکے میں نازل ہوا، 9 برس تک مدینے میں نازل ہوا، 23 برس کے پیریڈ میں نازل ہوتا رہا، ایک وقت میں موجود تھا ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا کیسے کہ یہ قرآن؟ نہیں سمجھ رہا، نہیں غور کیا۔ میری طرف ذرا کم دیکھیے، بیان کی طرف زیادہ دیکھیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے کہا یہ قرآن، تو کون سا موجود تھا
قرآن، کوئی قرآن تو ہونا چاہیے نا. تو جو اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن کو اگر میں پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ پہ دو ریئیکشن ہوتے، پہاڑ جھک جاتا، پہاڑ پھٹ جاتا. تو یہ حاضر قرآن، یہ قرآن جناب حیدر علی صاحب نے لکھا ہے اپنے نفس رسول میں قرآن ناطق میں، بہت بڑی کتاب ہے کہ یہاں پر یہ قرآن سے مراد حاضر قرآن، قرآن نہیں ہے، وارث قرآن ہے، علی ہے. جب محمد کعبے میں آئے علی کو لینے کے لیے تو اللہ سے کہا پروردگار کعبے میں کسی کو پیدا نہیں کیا، علی کو پیدا کیا. تو آواز آئی لو انزلنا حاضر قرآن. اگر ہم اس قرآن کو نہیں سمجھا آپ نے، لو انزلنا حاضر قرآن، اگر ہم اس قرآن کو، یہ جو شکل علی ہے، اگر ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ کے ٹکڑے ہو جاتے. اور بھائی پہاڑ ہے کیا؟ پہاڑ پتھروں کا ہی مجموعہ تو ہے. تو کعبہ کائے کا بنا ہوا ہے؟ پتھروں کا ہی تو بنا ہوا ہے. تو جانا لوگوں کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو سر پھوڑ پھوڑ کے پہاڑوں سے بھر جاؤ. اللہ نے کہا علی اگر کسی پہاڑ پہ آتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. دلیل یہ ہے جس کو میرے گھر کی دیوار برداشت نہ کرے اسے پہاڑ کیا برداشت کر پاتے. پریشان نہ ہوئیے گا، ابھی میں پروف کروں گا. علی ہے اصل قرآن. کل میں نے گزارش کی تھی مجلس میں کہ محمد کیا ہے؟ قرآن. اور قرآن کی جگہ پہ قرآن ہی آئے گا. تو اگر علی قرآن نہیں ہے تو محمد کی جگہ پہ نہیں آئیں گے. قرآن لو انزلنا حاضر قرآن. صاحب آپ نے علی کو قرآن بھی بنا دیا، ہم نے نہیں بنایا. پھر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہو جاتا ہے. چلو میری بات جانے دو. چاہنے والے جب بات کرتے تو کچھ بڑھا کے کر دیتے. یہ تو ہے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا اس کو بڑی پسند ہوتی ہے. چاہنے والوں نے کیا کیا نہیں بنا دیا بھائی. جیسے چاہنے لگو پیران می پرن مریدا می پرانند. پیر تھوڑا ہی کچھ ہوتا ہے، مرید بناتے ہیں. آپ نے فلسفی سنی ہے لابنگ کی؟ ایک چیز ہے لابنگ. لابی کسی کے ساتھ اگر لابی لگ جائے تو وہ اسے بہت اڑا دیتی ہے. جیسے اسرائیلی لابی ہے اس وقت دنیا میں مشہور، جسے چاہے پولیٹیشین بنا دے، جسے چاہے لیڈر بنا دے، جس کو چاہے حکومت دے دے، جس سے چاہے حکومت چھین لے. تو کتنی پاورفل لابی ہے. مگر کس کو لابنگ کرتے ہیں؟ جن سے محبت ہو، جن سے پیار ہو. اسلام میں بھی یہی لابی ہے. ان میں چاہے ذاتی فضیلتیں تھی یا نہیں تھی، پیسے دے دے کے فضیلتیں ان کے نام کرا دی. ابھی میں بڑی فضیلتیں ان میں ہے. تو میری بات نہ مانیے کہ علی قرآن ہے. دشمنوں سے پوچھتے ہیں علی کیا ہے، سمجھیے گا. دشمنوں سے ہوگا. دشمن نے کہا ہے علی کو قرآن، جی کہا ہے. آپ کے سامنے لا رہا ہوں میں، وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، بہت دیر نہیں پڑنا ہے. عجیب منزل ہوگا. صاحب آپ نے کہا کہ وارث کتاب ہم نے مصطفیٰ بندوں کو بنایا. وارث وراثت کی طرح ہوتا ہے، صفات میں اتحاد ہو. اچھا علی ہے قرآن، اولاد علی ہے قرآن، چونکہ وراثت ہے کتاب. تو یہ کتاب آپ نے کہا علی کو آپ نے کتاب کیسے بنایا؟ تو چھوڑو اس سورے کو، دوسرے میں آ جاؤ. سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر غور کریے گا 21 ارشاد ہوا. اب بتا رہا ہے اللہ کے قرآن کیا ہے. آپ نے ہم نے زمانے والوں نے کتاب الہی کو کیا سمجھا، قرآن کو کیا سمجھا. اب قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انا قرآن
سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا. سنیے گا عجیب آیت ہے. لو انا قرآن، اگر واقعی کوئی قرآن ہے، شیور حقیقت میں ریل قرآن ہے، اگر کوئی سچا قرآن حقیقی قرآن تو وہی ہے سیرت بہ الجبال جو پہاڑوں کو چلا دے. کہاں سو رہے ہیں آپ؟ قرآن کیا ہے؟ پہاڑوں کو چلا دے. پھر بات آئی پہلی آیت میں کیا تھا؟ پہاڑ ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ جھک جائے. اب یہاں جھکنے اور ٹوٹنے کی بات نہیں ہے، یہاں پر ہے چلانے کی بات. پہاڑ اپنی جگہ نہ رہے، جگہ چھوڑ دے. تو قرآن میں یہ نفوذ ہے، قرآن میں یہ فورس ہے، قرآن میں یہ کرنٹ ہے، یہ طاقت، یہ انرجی قرآن میں ہے کہ پہاڑ کو چلا دے. ہم سے لوگ کہتے ہیں فضائل اہل بیت بھی پڑھتے ہیں. ارے قرآن تو سمجھو کیا ہے قرآن. سیرت بہ الجبال، یہ پہاڑ کو چلا دے. مجھے بتا وہ قرآن کون سا ہے جو پہاڑ کو چلا دے؟ بتائیے کون سا قرآن ہے؟ سورہ حمد، قل هو اللہ، سورہ جمعہ، سورہ مومنون، 114 سورے، کیا یہی قرآن ہے جو پہاڑوں کو چلا دے؟ جانے دیجیے. کمال ہے صاحب. ایک واقعہ ہوا عالم اسلام میں، اور واقعہ ہوا سب سے زیادہ ڈینجرس. نہ خیبر ایسا، نہ خندق ایسا، نہ بدر ایسی، نہ احد ایسا. آپ جانتے ہو بدر میں 313 صحابی مل گئے رسول کو، احد میں اس سے زیادہ ملے، خیبر میں اور زیادہ، خندق میں اور زیادہ، ہزاروں کی تعداد. 313 سے چلا کاؤنٹنگ کا سلسلہ اور ہزاروں کے پار ہو گیا. ٹھیک 313 سے چلا اور ہزاروں کے پار ہو گیا. مگر ایک جنگ ایسی ہے جہاں رسول کو 4 کے علاوہ 5واں نہ ملا. خدا جانے آپ جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہے. اور بھائی صاحب جنگ بڑی نارمل، معمولی، تیر نہیں چلانا، تلوار نہیں چلانا، نہ قتل کرنا، نہ قتل ہونا، نہ کسی کو مارنا، نہ خود مرنا. تو جو چاہ رہا ہوں ذرا سی بات ہے. کیا بات ہے بھائی؟ رسول اللہ سے آگے اٹک گئے نصارہ نجران، عیسائی. حضرت عیسیٰ کو ماننے والے آ گئے، حضور سے الجھ گئے اور کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ رسول اللہ نے کہا میرا خیال کیا ہوتا، پہلے تم بتاؤ. آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم یہ کہلوانا چاہتے ہو مجھ سے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو خدا کے بیٹے ہیں؟ تو جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، جب وہ خدا کا بیٹا ہے تو آدم کے تو نہ باپ ہے نہ ماں. اسے کیا کہو گے بھائی؟ حضرت آدم کو کیا ٹائٹل دو گے؟ حضرت عیسیٰ کو تو تم نے کہہ دیا سن آف گاڈ، لیکن خود آدم کو کیا کہو گے؟ وہاں تو نہ باپ ہے نہ ماں، پیرنٹ ہے ہی نہیں، بہرات پیدا ہوئے. تو اگر جینون ہوتے اور علم حاصل کرنا چاہتے ہوتے تو سوال کا جواب تو مل گیا تھا. لیکن وہ اڑے کہ نہیں آپ جو بغیر باپ کے پیدا ہو وہ اللہ کا بیٹا تو ہوگا. رسول نے کہا ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت، یہ آیت، یہ آیت، کتنے سورے سنائے؟ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. یہ بتاؤ نصارہ نجران کو محمد نے قرآن سنایا کہ نہیں، دکھایا کہ نہیں؟ صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے سب، ایک دو تھوڑی تھا، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ. کتنے؟ انگنت صحابہ، 1,40,000 کی تعداد تھی. مدینے اور مدینے کے علاوہ اتنے صحابہ. نصارہ نجران نے ایک ایک صحابی کو دیکھا، پلس خود قرآن کو دیکھا، اور دیکھا ہی نہیں، نبی کی زبان سے سنا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ چاہے تو پہاڑ چلا دے. نہیں سمجھ رہے آپ کیا ہے بھائی؟ قرآن کیا ہے؟ سیرت بہ الجبال،
اس کے ذریعے پہاڑ چلایا جا سکتا ہے، کیسے چلایا جائے گا؟ تو اب دشمن ہے نا، توحید کے دشمن، رسالت کے دشمن، قرآن کے دشمن، اسلام کے دشمن، شریعت کے دشمن، فقہ کے دشمن، ہر ایک چیز کے دشمن ہے نا۔ ارے صحابہ کے دشمن، نبی کی بیویوں کے دشمن، یہ جو عیسائی آئے ہیں یہ سب دشمن ہیں، اور نبی کی زبانی قرآن سنا اور قرآن کا اثر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جو چاہ رہا ہوں، تو جس قرآن پہ قرآن ڈسکس کر رہا ہے کہ واقعی اصلی قرآن وہ ہے جو پہاڑوں کو چلا دے، تو یہ دشمن کریں گے تھے کل قرآن سنا، اور جب نبی نے کہا نہیں مانتے ہو تو کل آ جانا، تم اپنے بیٹوں کو لے کر، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر، تم اپنی بیٹیوں کو لے کر، ہم اپنی بیٹی کو لے کر، تم اپنے نفسوں کو لے کر، ہم اپنے نفس کو لے کر، ثم نبتہل، اور پھر مباہلہ کرے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ میں آ گیا ہوں تبرع تک۔ قرآن مجید میں مفہوم تبرع کیا ہے؟ ہمارے مذہب کو بدنام کیا جاتا ہے نا کہ تبرع مذہب ہے، یہ شیعہ تبرع کرتے، تبرع کا مطلب نکالتے گالیاں، گندی بات ہے، یہ نہیں ہے۔ کیا اللہ بھی گالیاں دیتا ہے؟ کیا مباہلے میں گالیاں دی گئی تھی؟ آپ تو خاموش ہو گئے جیسے واقعی مباہلے میں بیٹھے ہو۔ ارے رزق سنا رہا ہے قرآن مجید، سورہ نمبر 3 آل عمران آیت نمبر 61، اور کریے گا، ارشاد ہوتا ہے ثم نبتہل، تم بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لائے، تم بیٹیوں کو اپنی لاؤ، ہم اپنی بیٹی کو لائے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ اور ہم اپنے نفسوں کو لائے۔ اللہ جانے مجھے کہاں ہوں گے آپ، میں نہیں جانتا۔ کون بنے گا وارث کتاب؟ جو کتاب جیسا ہو۔ کتاب کی صفت کیا ہے؟ پہاڑوں کو چلا دے۔ حالانکہ محمد کتاب پڑھ کے سنا چکے 3 دن تک، مگر نصارہ نجران قائل نہیں ہوئے، اور جب حسن کی انگلی پکڑی، حسین کو گود میں لیا، فاطمہ کو درمیان میں رکھا، علی کو پیچھے کیا، اور جب مباہلے میں آئے تو نصارہ نجران نے دیکھے گا اور یہ ان سے نہ لونا۔ نہیں ابھی نہیں سمجھے کیا کہا نصارہ نجران نے؟ جو ماننے پر تیار نہیں تھے، ان سے نہ لونا۔ کیوں نہ لونا؟ قوم ایسے چہرے دیکھ رہے، اگر اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ سلوات پڑھیے نا محمد و آل محمد پر۔ اتنی آواز سے بلند پڑھیے سلوات، جتنی بڑھیا بات ہو رہی ہے۔ ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے نا، رسول اللہ نے 3 دن قرآن پڑھ کے سنایا، آرگومنٹ کیا، دلیلیں دی، احتجاج کیا، سب کچھ کیا، اور نصارہ نجران سن رہے قرآن، اور ایک نصارہ نے نہیں کہا کہ قرآن میں یہ طاقت ہے۔ اور جب اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا ان سے نہ اٹکنا۔ کیوں نہ اٹکنا بھائی؟ کہا ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، ان لا نرا وجوہا، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ اب 20 سے زیادہ پڑھوں، ارے اب تو کوئی 73 فرقوں میں سے نہیں بول رہا ہے، دشمن اسلام بول رہا ہے۔ مسلمان فرقوں کا تو کوئی نہ کوئی رشتہ ہے نا اہل بیت سے، ان کا کیا رشتہ ہے؟ یہ تو دشمن ہے، توحید کے بھی دشمن ہے، مگر اہل بیت کو دیکھ کے کہہ رہے ان سے نہ ڈگنا، اس لیے کہ اشارہ کرے تو پہاڑ چل جائے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ اصلی قرآن وہی ہے جو پہاڑوں کو چلا دے۔ نہیں سمجھے آپ؟ مجھے تعجب تو یہی ہے کہ عیسائیوں کی سمجھ میں آ گیا، مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔
موبائل میں نصارہ نجران کا چیلنج ہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا، خالق خدا کا بیٹا نہیں ہے. کیا اتنا ہی منوانا تھا رسول کو؟ اتنے ہی کے لیے سب کچھ کیا تھا؟ نہیں، بات کچھ اور تھی. عیسائیوں نے کہا تھا تمہارا مذہب ہم جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس 3 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں. رسول نے کہا کیا 3 چیزیں؟ کہ جیسا بیٹا ہمارے پاس ایسا بیٹا اسلام میں نہیں، جیسی خاتون ہمارے پاس ایسی تمہارے پاس نہیں، جیسا مرد ہمارے پاس. روح الامین. کتنی چیزیں تھی؟ کبھی کبھی یہ چیزیں بھی سمجھا کیجئے. ان کو لکھا انہوں نے ٹیکنیکل ٹرم میں اقانیم ثلاثہ. 3 ستون تھے عیسائیوں کے پاس، عیسیٰ، مریم اور روح القدس. کیا؟ روح الامین، روح القدس، 3 چیزیں تھی. بہت ناز تھا عیسائیوں کو کہ کسی کے پاس نہ مریم جیسی لڑکی ہے، عورت ہے، نہ کسی کے پاس روح الامین جیسا، روح القدس جیسا مرد ہے، نہ کسی کے پاس عیسیٰ جیسا بیٹا. نبی نے کہا تو صحیح، آ رہا ہوں کل. تمہارے پاس ایک عیسیٰ ہے، تمہارے پاس ایک ہے، تمہارے پاس ایک عیسیٰ ہے. میں اگر عیسیٰ کے 2 سید نہ لے کے آؤں، عیسیٰ کے 2 مولا، 2 سردار. اچھا تمہارے پاس مریم ہے نا، تو اگر میں مریم کی شہزادی نہ لے کے آؤں، ایسے ہی تھوڑا ہی مان لیا ہوگا. تمہارے پاس روح الامین ہے، مگر کتنا بھی بڑا صحیح ہے تو شاگرد، میں اس کا استاد لے کے آؤں گا. جب بڑھے چڑھے کردار نبی لے کے آئے تب کہا ہے نصارہ نے ارے ان سے نہ الجھنا بھائی، یہ تو اشارہ کریں گے تو پہاڑ. ہوشیار تھے، بچ کے چلے گئے. موبائل نہیں کیا، چونکہ نبی نے رزلٹ سنایا تھا. یہاں تک تو میں آپ کو بڑے آرام سے لے آیا. اب جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ صبح کو ہے بڑی جنگ جس کا نام ہے مباہلہ. جی اجازت ہو تو آیت پڑھ دوں؟ اس شان کی آیت قرآن میں دوسری ہے بھی نہیں. دیکھیے اگر آیت یوں آتی کہ محمد اپنی ایک بیٹی کو لے جاؤ، محمد اپنے 2 نواسوں کو لے جاؤ، محمد اپنے ایک داماد کو لے جاؤ، تو چیپٹر کلوز، دروازہ بند. کہ وہی وہ کیا کریں، پہلے سے قرآن نے کہا تھا 2 نواسوں کو لے جانا، ایک بیٹی کو لے جانا، ایک داماد کو. تو جو کہ 4 کے لیے قرآن نے کہا تھا نبی لے گئے، ہم کدھر سے چلے جاتے؟ گنجائش ہی نہیں تھی. اللہ نے نبی سے کہا فقل تعالو، پیغمبر فرما دیجئے کہ آؤ 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 میدان میں آؤ. نہ دو ہم پکارے، کسے پکارے؟ ابنانا. قرآن ہی کہہ رہا ہے محمد سے کہ ہم اپنے بیٹوں کو پکارے. تو بیٹے کون کون ہیں؟ حسن و حسین. اور پکارنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ یا حسن یا حسین. تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہو یا حسن یا حسین. میں تو قرآن سے دلیلیں دے رہا ہوں. اب 2 بیٹے نہیں ہیں، اب نانا. میں ترجمہ کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. اللہ نے کہا محمد ان سے کہہ دو نصارہ نجران سے کہ تم اپنے سارے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے سارے بیٹوں کو. جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے بھائی. ابنانا ابن کی جمع ہے، ابنا کیا؟ ہاں ابنا کہے کی جمع ہے، ابن کی. ابن کہتے ہیں بیٹا، ابنا سارے بیٹے. نسانا امرات کی جمع ہے.
ساری عورتیں، ساری بیٹیاں. دیکھو قرآن کہاں پکڑ کرتا ہے. اگر اللہ کہتا ہے ایک بیٹی کو لاؤ تو اب نبی کی ایک بیٹی ہونا ثابت نہ ہوتی. وہ تو یہ کہہ دیتے ایک ہی کو بلایا تھا، 4 کو کہاں بلایا تھا. اللہ نے کہا جی نہیں، ساریوں کو لے جاؤ. تو اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں تھی تو محمد لے کے کیوں نہیں گئے؟ ارے تو فائر مس ہو گیا بھائی. کمال ہے بھائی خدا کی قسم. یا تو میں کچھ تیز پڑھ جاتا ہوں، فاسٹ ٹریک کا معاملہ ہے نا، ایسے ہوتا ہے. اب سمجھیے آپ، وَأَنفُسَنَا، یعنی جتنے سیدھے رکھے وہ سارے جمع کے ہیں. سارے بیٹوں کو لاؤ، ساری عورتوں کو لاؤ، سارے مردوں کو لاؤ. تو جب دروازہ کھلا ہے سب کے لیے، سنو آپ کس منزل پہ لے آیا. سب ہے، سنگل کی تو بات نہیں ہے نا، آل ٹو آل. سب جتنے ہیں سب کو لاؤ. سارے بیٹے لاؤ، ساری بیٹیاں، عورتیں، سارے مرد. لیکن جب صبح ہوئی سارے بیٹوں کی جگہ 2 بیٹے، ساری عورتوں کی جگہ 1 عورت، سارے مردوں کی جگہ 1 مرد. خیبر میں تو مجھے نظر آ گئے پنجے ابھار کے چہرہ دکھاتے ہوئے، ہم ہیں ہمیں بھی علم دے دو. یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. آئے تطہیر میں تو بیوی آگے قریب کہ چادر میں بھی آ جاؤں. یہاں کیوں نہیں کہا میں بھی چلوں؟ سلوات پڑھ کے آگے بڑھیے ذرا سا. سنیے، تھکے تو نہیں؟ لگ رہا مجھے ایسے شاید میں غلط ہوں کہ جیسے آپ تھک گئے ہوں. تھکیے گا نہیں بھائی. بلایا جا رہا ہے سب کو، تو جب دعوت نامہ ہے سب کے لیے، انوائٹ کون ہے؟ سبھی. تو یہ سلیکشن کیسا؟ سارے بیٹوں کی جگہ 2 بیٹے، ساری عورتوں کی جگہ 1 بیوی، سارے مردوں کی جگہ 1 مرد. یا رسول اللہ سب کو کیوں نہیں لے جاتے؟ کہ میں لے جانے کے لیے منع تھوڑی کر رہا ہوں، کوئی آتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آتے کیوں نہیں یہ لوگ؟ اللہ تو سب کو بلا رہا ہے. کہا آتے اس لیے نہیں کہ خیبر خندق بدر نہیں ہے جہاں مال غنیمت کا معاملہ ہو. پہلی جنگ ہے جس میں اسلحہ بتایا گیا، خیبر میں اسلحہ نہیں بتایا گیا، لے کے گئے. بدر میں اسلحہ نہیں بتایا، ویپن نہیں بتایا. تو جو چاہ رہا ہوں اس جنگ میں جنگ مباہلہ اسلحہ بھی بتایا، ویپن بتایا. کیا ویپن ہے؟ کیا اسلحہ ہے؟ لعنت. لعنت کس کو کرنا ہے؟ محمد کو. لعنت کس کو کرنا ہے؟ فاطمہ کو. لعنت کس کو کرنا ہے؟ حسن و حسین کو. اور ان کے لفظ بنتے ہیں قرآن. تو اس کا مطلب ہے کہ تبرہ کوئی گندی چیز نہیں ہے. کیسے بتاؤ بھائی؟ لعنت گالیاں نہیں ہے. لعنت کا مطلب لعنت رحمت خدا سے دوری. ہمارا آپ کا تعلق ختم. یہ ہے. اب کیا کریں گے؟ فلجن لعنت اللہ ہے علل. کس پر کریں گے لعنت بھائی؟ تو قرآن نے ایک بات اور بتائی، جھوٹے قابل لعنت ہے. کس پہ ہوگی لعنت؟ اب چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے. کیا کیا قرآن باتیں بتا رہا ہے. یہ جائیں گے لعنت کرنے. موبائل میں جو لوگ جائیں گے ان کا کام بریانی کھانا نہیں ہے. جا کر مرغے مسلم روسٹیڈ وغیرہ یہ ڈشیں نہیں ہے. وہاں جانے جھوٹوں پر لعنت کرنا. تو میں یہ پوچھا چاہ رہا ہوں، ارے بھائی بالکل متوجہ ہے نا؟ بالکل بیٹھے ہیں نا تیار؟ میں یہ پوچھا چاہ رہا ہوں کہ 1,40,000 افراد میں سے یہ محمد کو 4 ہی کیوں ملے؟ سارے بیٹوں میں حسن حسین
اب میں دل نکال کے رکھ رہا ہوں، آپ اللہ جانے پذیرائی کریں گے کہ نہیں؟ سچے لے جانا ہے نا، غور کریے گا، اور لے جا رہا ہے محمد، اور لے جا رہا ہے اللہ کے فرمان پر، اور اللہ کا فرمان ہے سب سب سب، اور محمد کر رہا ہے انتخاب سب کی جگہ پہ دو، ایک ایک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے بھرے مدینے میں محمد کی زندگی کے آخری زمانے میں صرف مدینے بھر میں 4 ہی سچے تھے، نہیں سمجھے آپ؟ کتنے سچے تھے؟ 4، کل 4 سچے تھے۔ اگر 5واں ہوتا کوئی موجود تو پیغمبر پہ لے جانا واجب تھا۔ اس سے بڑی بات بھی کیا میں کہہ سکتا ہوں کچھ؟ ارے اللہ کہہ رہا ہے سب آ جاؤ، تو سب کا مطلب یہ کیوں ہوا کہ حسن و حسین اور علی اور فاطمہ اور نہیں تھے کیا؟ سب کو لاتے، اصل میں جانا تھا سچوں کو۔ تو اگر مدینے میں کوئی 5واں سچا ہوتا، ویسا میں روزانہ کہہ رہا ہوں کہ خطیب ہوں، چپ تو بیٹھنے نہیں دوں گا، میں بھی فن جانتا ہوں مجلس پڑھنے کا۔ آخری دن ہے محمد کی زندگی کے، 4 کے علاوہ 5واں سچا نہیں ملا، جانا ہے کس کو؟ صادقین کو۔ صادقین جمع ہے صادق کی، صادق ہے اس میں فائل، صادق کو جب پروموشن ملتا ہے تو صدیق بنتا ہے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ صلوات پڑھیے محمد والے، اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ 9 دن انتظار کرایا آپ نے، منزل دیکھیے نا صاحب، کمال ہے۔ صادق کو جب پروموشن ہوگا، اب گریڈ جب ہوگا صادق، تب صدیق بنے گا۔ اب مجھے بھیا اتنا بتا دو، جب آخری دور میں نبی کے 4 کے علاوہ 5واں کوئی صادق نہیں، تو یہ نبی کے انتقال کے بعد کون سی فیکٹری بنی جہاں صدیق پیدا ہونے لگے؟ مجھے سمجھا دیجیے آپ۔ اور میں کہہ دوں حقیقت پڑھ رہا ہوں میں، ہمارے مذہب کو بہت بدنام کیا گیا، یہ لوگ تو گالیاں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ سے میں کہوں گا کہ ہماری مجلسیں، ہماری یہ تقریبیں، یہ عبادت گاہیں جنہیں ہم حسینیہ کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، ہمارا 100% عقیدہ ہے کہ ہر مجلس میں شہزادی آتی ہے، تو جہاں شہزادی آئے وہاں تو ہمیں سمجھ کے بولنا پڑے گا نا۔ کیا کہنے، کچھ لوگ جذبات میں آ کے الفاظ بے سوچے سمجھے ذرا بول جاتے ہیں، نہیں بولنا چاہیے، دوسروں پہ غلط اثر پڑتا ہے، اور دوسروں کے اثر پسر سے ہمیں کیا مطلب؟ خود ہم گناہگار ہوتے ہیں بی بی کی موجودگی میں، اہل بیت کی موجودگی میں، اور پھر اہل بیت کے لیے۔ اب ایک بات کہہ رہا ہوں، شاید میں نے کسی موقع پر کہا ہو یا نہ کہا ہو، لیکن اس بات کو ذرا سمجھ لیجیے گا، آپ نے میری 10 دن کی مجلسوں کو بھلا دینا ہے سب کو، مگر اس بات کو نہ بھلانا۔ اب اہل بیت کی عظمت بتا رہا ہوں 1 منٹ میں، اور تبرے کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ تبرہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیمی کے لیے لکھا ہے اپنے باپ کے بارے میں، منہ بولا باپ، تعارف ہے آزر، اصل باپ ہے تعارف، چچا تھا آزر، جناب ابراہیم کی قوم کا بھی نہیں تھا یہ، مگر مسلمانوں نے اس کو باپ لکھ دیا، باپ لکھ دیا۔ پورے قرآن میں کہیں باپ نہیں ہے آزر، لیکن لکھ دیا، ابھی کہہ دیا حضرت ابراہیم نے۔ آپ نے کہا فلما تبین انہ دعو للہ فتبرأ منہ، حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ اپنے منہ بولے باپ کو کیوں خدا کا دشمن ہے، تو حضرت ابراہیم نے تبرہ کر دیا۔ تو کیا گالیاں دی تھی؟
تبرے کا مطلب کیا ہے؟ خاموش ہو گئے جیسے آپ مجھ سے متفق نہیں ہیں، میرے ساتھ ایگری نہیں ہے. تبرہ سمجھ کے چلیے. تبرہ کیا ہے؟ تبرہ وہ مقدس عبادت ہے جس کو خود اللہ بھی انجام دیتا ہے، رسول انجام دیتے. تبرہ ہے کیا؟ باب تفاؤل سے ہے. یہ بنا ہے برات سے. یہ فروع دین میں 10ویں مرتبے پر ہے. اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکات، پانچویں جہاد، چھٹے امر بالمعروف، ساتویں نہی عن المنکر. یہ کیا ہے بھائی؟ سر چیزیں کیا؟ روزہ، نماز، زکات، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا. اور 10ویں منزل پر رکھا تھا اسلام نے. پہلی بات تو یہ کہ اس کو عمل کیجئے، آپ ضرور کیجئے عمل، مگر بھائی چھلانگ مار کے نہیں کہ 9 عبادتیں تو بھلا دی اور 10ویں پہ کرنٹ پیدا ہوگا. میں اجازت نہیں دے رہا ہوں آپ کو، مخالفت نہیں. تبرہ کیا ہے؟ اب سنیے گا صاحب. تبرہ کا مطلب ہے برات. 10ویں منزل پر ہے. یہ عملی چیز ہے، خالی زبان سے نہیں کہا جاتا. تبرے کا تعلق عمل سے ہے. یعنی کوئی برا کردار ہے، آپ نے اس سے اپنے آپ کو سیپریٹ رکھنا ہے. یہ ہے تبرہ. جو تو کرتا ہے وہ میں نہیں کروں گا. بائیکاٹ، بالکل قطع تعلق. یہ ہے تبرہ. جو تو کرتا ہے وہ میں نہیں کروں گا. اور اگر آپ وہی کر رہے ہیں جو وہ کرتا تھا تو یہ تبرہ نہیں، یہ مذاق ہے. یہ عبادت میں شامل نہیں ہے. 10ویں عبادت ہے تبرہ. دشمن سے بچنے کا نام تبرہ، ظالم سے محفوظ رہنے کا نام تبرہ، اہل بیت کے دشمنوں پر بے شمار لعنتیں پڑھنے کے بعد ان سے اپنا دامن بچانے کا نام تبرہ. اور یہ کریے گا. یہ ہے اخلاقیات کا دامن نہ چھوٹے اور ظالموں سے قطع تعلق بھی ہو جائے. یہ ہے تبرہ. کربلا پورا تبرہ ہے. اہل بیت کی زندگی پوری تبرہ ہے دشمنوں سے. ملاحظہ کیجئے گا. اب چلیے صاحب اور چلتے رہیے. اب مباہلے میں آ گئے اور انہوں نے دیکھ کے کہا ہم نہیں لڑیں گے. کرنا کیا تھا؟ فنجال، جھوٹوں پر اتنا کام تو کرنا تھا. ارے بھائی ایک آدھ کینڈیڈیٹ تو آ جاتا کہ رسول اللہ میں بھی چلوں گا، مگر یہاں ہے جانا ان کو جو سچے ہوں، جو زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے ہوں، جو زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے ہوں، جو زندگی میں کبھی حقائق سے بغاوت نہ کر چکے ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تبرہ کتنا بڑا. ہائے ہائے خدا کی قسم یہ مجلس حسین ہی کا صدقہ ہے جہاں ایسی فکر اللہ عطا کر دیتا ہے. دیکھو نماز سب پڑھ سکتے ہیں، جھوٹے بھی اور سچے بھی. نہیں سمجھے آپ؟ ختم ہو گئی بات. اب اس سے بڑی بات نہیں کہہ سکتا. روزہ سب رکھ سکتے ہیں، جھوٹے بھی اور سچے بھی. حج سب کر سکتے ہیں، جھوٹے بھی اور سچے بھی. خیبر سب لڑ سکتے ہیں، جھوٹے بھی اور سچے بھی. اسلام میں ہر چیز کر سکتا ہے، جھوٹا بھی اور سچا بھی، مگر تبرہ وہی کر سکتا ہے جو سچا ہو. وقت پورا ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ گزر چکا. 2 منٹ کی اور مجھے اجازت دے دیں. اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیغمبر اسلام کے اہل بیت اور خود پیغمبر اسلام اللہ کی نظر میں کیا رتبہ رکھتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی. 9 مجلسیں پوری بھول جانا 10، مگر یہ جملہ مت بھولنا. کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں؟ نبی، علی، بطول، حسن، حسین، اہل بیت کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. تو اہل بیت کی بارگاہ میں اگر بیٹھے ہیں تو اپنے آپ کو ہر پہلو سے دیکھ لیے، صحیح بیٹھے کہ نہیں، صحیح بول رہے کہ نہیں، آپ کی ادا ٹھیک ہے کہ نہیں، آپ کا پہلو اینگل ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ اہل بیت کی بزم ہے. اور میں بہت زور سے کہنے جا رہا ہوں کہ ساری باتیں بھلا دینا مگر یہ نہ بھلانا. اور کریے گا. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اہل بیت کا کتنا احترام کرتا ہے. یعنی اہل بیت کی فضیلت میں بھی اللہ جو لفظ انتخاب کرتا ہے وہ بھی نجیب الطرفین ہوتے ہیں.
شاید نجیب الطرفین جانتے ہی نہیں آپ، ورنہ اس طرح تھوڑے خاموش بیٹھتے ہیں۔ نجیب الطرفین کا مطلب ہوتا ہے حسب نسب سے پاکیزہ، الفاظ بھی صحیح شجرے کے، چونکہ الفاظوں کے بھی تو